بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 500 مختصر احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ منتخب 500 چھوٹی چھوٹی احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں باب اذکار و اوراد، دعا اور آداب دعا، نمبر 237۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 669۔ نمبر 238۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی دراصل عبادت ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3372۔ نمبر 239۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3370۔ نمبر 240۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ تنگی مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے تو اسے خوشحال کے دنوں میں بکثرت دعا کرنی چاہیے۔ بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3382۔ قبولیت کے یقین و اعتماد کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 241۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے دعا کرو تو پورے یقین و اعتماد سے دعا کرو۔ تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ چیز مجھے عطا کر، کیونکہ اللہ کو کسی کام کے کرنے میں کوئی مجبوری درپیش نہیں ہوتی۔ یعنی انسان کو پورے اعتماد کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7464۔ ذکر الہی، نمبر 242۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے اپنے یقین کے مطابق ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل ہی میں یاد کرے تو میں بھی اس کو دل ہی دل میں یاد کروں گا، اور اگر وہ دوسرے لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرے تو میں ان سے بہتر لوگوں یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کروں گا۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2675۔ نمبر 234۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزانہ 100 دفعہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی تیرے تعریف کے ساتھ تیری بے عیبی کا اعتراف کرتا ہوں، اس کے قصور معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ گناہ کثرت میں سمندر کی جھانک کے برابر ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6405۔ نمبر 244۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب اور جہاں جہاں بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، اور جو ہی میرے لیے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تب بھی میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری، نمبر 245۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کر کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2700۔ ہر گفتگو ذکر الہی سے معمور ہونی چاہیے۔ نمبر 246، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ ذکر الہی کے بغیر گفتگو دل کے لیے فساد، سختی اور بے حسبی ہے، اور وہ آدمی اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے جس کے دل میں قساوت یعنی سختی ہوتی ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2411۔ توبہ و استغفار نمبر 247۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کر لینے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4250۔ نمبر 248، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6307۔ نمبر 249، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باقاعدگی کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اطمینان عطا فرمائے گا اور اسے ان طریقوں سے رزق دے گا جن کا اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 1518۔ استغفار کی فضیلت نمبر 250، حضرت عبداللہ بن بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3818۔ صالحین کی دو اہم صفات نمبر 251، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں اور جب ان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو استغفار کرتے ہیں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3820۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل درود نمبر 252، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 408۔ نمبر 253، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے ہوں۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 484۔ نمبر 254، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل تو وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3546۔ درود کے بغیر دعا معلق رہتی ہے۔ نمبر 255، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس کا کوئی حصہ بھی اوپر بلند نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجیں۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 486۔ درود کے 3 فائدے
نمبر 256 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور اس کی 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 1296۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔